السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے گزشتہ سبق میں ہم نے اس سوال تک پڑھا تھا کہ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے۔ تو یہ ایک اہم سوال گزرا ہے، اس کو امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اگلے سوال سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مسبوق امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق کیا کرے؟ جواب، وہ لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہو جائے۔ سوال، اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ خود بھی سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر امام کے سلام سے پہلے یا ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو مسبوق کے ذمے سجدہ سہو نہیں ہے اور نماز پوری کر لے، اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سوال، لاحق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جواب، لاحق کی جو رکعت کسی عذر مثلا سو جانے کی وجہ سے رہ گئی ہو تو جس وقت وہ جاگے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز امام کا ساتھ چھوڑ کر پڑھ لے اور اس طرح پڑھے جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی قرات نہ کرے، اور جب چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لے تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لے، اور امام اگر فارغ ہو چکا ہے تو باقی نماز بھی اسی طرح پوری کرے جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ اسی حالت میں اگر اسے کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سوال، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب، سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال، سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب، قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے، سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرے سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال، اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب، بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے، اور پڑھ لینا بہتر ہے یہ، لیکن نہ پڑھنے میں نقصان بھی نہیں ہے۔ سوال، سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب، تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال، اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، نماز ہو جائے گی مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال، اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے، اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال، سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض کو مقدم کر دینے سے یا کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلا 2 رکوع کر لیا، یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سوال، یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر قصداً کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب، قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال، اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں کہ ان میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کر لینے چاہیے؟ جواب، صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال، قرات میں کیا کیا تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہی تمام رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مقرر پڑھ جانے سے۔ سوال، نمبر 3، سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہی ہوئی ہوں۔
سوال، اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قاعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال، اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب، رکوع مقرر یعنی دو بار کر لینے سے، 3 سجدے کر لینے سے، قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال، اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب، اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جاتا ہے تو مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب ہی نہیں ہوتا۔ سوال، مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب، اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔